عمر کہتے ہیں واللہ ابو بکر نے آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے، عیسیٰ آئے گئے، موسیٰ آئے گئے، سب آئے، انبیاء آئے اور گئے، تو کیا بتاؤ اگر افعین ماتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا شہید کر دیا جائے کیا پھر تم کافر ہو جاؤ گے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یہ آیت کریمہ جب میں نے سنی تو مجھے لگا، جبکہ میں اتنا قرآن کا پڑھنے والا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے ابھی اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ، ابو بکر کی عقل اور ابو بکر کی ذہانت اور ابو بکر جیسا عاشق، ابو بکر جیسا محبت کرنے والا عمر بھی نہیں ہو سکتے، عثمان بھی نہیں ہو سکتے، اور میں کہوں سارے صحابہ بھی مل کر ابو بکر جیسی محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اللہ، وہ ابو بکر جس نے جب خبر سنی کہ نبی ہجرت کرنے والے ہیں تو اس ابو بکر نے صرف اپنا ہی بندوبست نہ کیا بلکہ اپنے نبی کی بھی اونٹنی خرید کر کے اس کی بھی پرورش کرنا شروع کی، اور جس رات نبی نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، ابو بکر آنکھوں میں آنسو لے آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی الصحبہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ میں بھی سفر کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ دشمن آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکے۔ حضرت نبی کی ساتھ فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ نے تمہاری بھی منظوری میرے ساتھ دی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آسمان سے اپنے نبی کو اطلاع دی کہ اپنے ساتھ ابو بکر کو لے کے چلو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ اونٹنی میں نے اپنے لیے باندھی تھی، یہ دوسری اونٹنی آپ کے لیے میں نے تیار کر کے رکھی۔ اللہ، وہ ابو بکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمائے کہ دنیا میں اگر میرے نزدیک کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے تو عائشہ ہے۔ پوچھا گیا پھر، کہا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر۔ ان سے بڑھ کے محبت کرنے والا نبی کا کوئی پیدا ہوا ہے؟ کوئی پیدا ہوگا؟ یہ بڑھی آئی، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں، بھائی یہ جو والا بند کرو پلیز بند کریں اپنے موبائل سے۔ وہ ابو بکر کی بڑھی آئی، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں، زکات اور صدقات ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کی خدمت میں لاتے ہیں، میرے مرنے کے بعد ہم یہ زکات کس کو دیں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر میں نہ رہا تو میرے بعد ابو بکر کو لا کے دینا۔ اللہ، خلافت کا اشارہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا، پھر بھی اختلاف ہوا صحابہ کا۔ نبی مر چکے ہیں، بسترے پر پڑے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاشیں مبارک رکھی ہوئی، اور صحابہ اختلاف کر رہے ہیں خلیفہ کون ہوگا؟ مہاجرین کہہ رہے ہیں ہم میں خلیفہ ہوگا، انصاری صحابہ کہہ رہے ہیں ہم میں خلیفہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ابو بکر نے کہا میں نے اللہ کے حبیب سے سنا ہے کہ الائمۃ من القریش، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا وہ قریشی خاندان کا ہوگا۔ عمر تڑپ گئے اور فوراً ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میں آپ کی خلافت پر بیعت کرتا ہوں، آؤ سب بیعت۔ اس وقت خلاف اختلاف اللہ کے نبی اٹھ کے بتا دیتے، کیا اللہ کے نبی نے یہ جھولی نہیں سنے؟ بولو، اور زندہ تھے تو اما عائشہ علی کے مقابلے میں نکلی تھی لڑائی کرنے کے لیے، پوری فوج لے کر کے، اپنے بیوی کو تو کم از کم منع کرنا چاہیے تھا۔ بولو، جنگ جمل ہوا تھا، جنگ جمل میں حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کمانڈ کر رہی ہے فوجیوں کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے نہیں سنے ہوا کیا یہ پتا ہے؟ تاریخ کا ایک تاریخ اور سیاہ باب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیوی اونٹنی میں بیٹھ کر حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی سنتے ہوئے جانتے ہوئے مدینے میں رہتے ہوئے حضرت نے اپنی بیوی کو منع نہیں کیا، ان کو خوابوں میں خوب آ کر کے بتاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتے، نواسے شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا۔ کیا کہیں میرے عزیزوں، یہ عقیدہ بدعقیدگی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ ذہن میں ڈال دیا گیا کہ زندہ ہے، اب سب کچھ شروعات وہیں سے ہوتی ہے۔ اب میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو، اولیاء کو، سب کو موت اسی لیے دیتا ہے تاکہ شرک دنیا سے مٹ جائے، لیکن شیاطین انہیں زندہ کر کے شرک کو پھیلاتے ہیں۔ تو جو لوگ شرک کو پھیلاتے ہیں، جو زندہ مانتے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ لوگ شیطان کے غلام ہیں، اور جو لوگ مردہ مانتے ہیں اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں اور شرک کو مٹاتے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں۔
وہ اس عقیدے کا دفاع کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ان کی تردید فرمائی. کہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اللہ کے بندو یہ زندے یہ مردے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن اے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. آپ جس کو چاہے سنانا آپ نہیں سنا سکتے. کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں لا یخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے. غوث پاک کوئی پیدا کر سکتے؟ بتاؤ دادا کا ہیلوری کچھ بات بنا سکتے ہیں؟ بندہ یزدران گلبرگہ والا کر سکتے ہیں؟ سلطان الہند خطاب ملا ہوا، کیا ملا ہوا؟ خواجہ غریب النواز، اور غریب ہی مل رہے ہیں ہندوستان. وہ غریبوں کو نوازنے والا سلطان الہند کیا کر رہا بھائی؟ یہ پٹ رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں. یہ کفار سروں پر دندناتے پھر رہے ہیں، ترشول اور تلواریں بانٹ رہے ہیں، اور سلطان الہند سوئے مستی کی چادر اوڑھے ہوئے. یہ سمجھ نہیں آئی مجھے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. بغداد کا گنبد ٹوٹ گیا. بغداد کا گنبد پتہ ہے تمہیں؟ اخبار میں تصویر دیکھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا مقبرے کا گنبد ٹوٹ کے ڈہ گیا. بمباری ہوئی امریکہ کی، اپنا گنبد نہ بچا سکے، لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیشوں کے گھر بچانے کے لیے ضرور آتے ہیں وہاں سے. لوگوں کو مت ماری گئی ہے، ان کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے. غور کرو ذرا، سوچو تو صحیح. جو اپنا نہ بچا سکے تو تمہیں کیا دے سکتا؟ استغفر اللہ. میرے عزیزوں، اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو پیدا کیے گئے ہیں. اگر ان کے پاس اتنی شکتی ہوتی اور اتنی شکتیشالی ہوتے تو پیدا ہی نہ ہوتے، کہیں آسمان سے اڑ کے آگے پستت ہو جاتے. اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، لاشیں ہیں، لاشیں، ان میں زندگی کی رمق نہیں ہے، زندگی نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ان کو اس کا بھی علم نہیں. یہ قرآن بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ یہ قرآن کی زبان ہے. بولو قرآن کی زبان سچی یا شیطانوں کی زبان سچی؟ قرآن کی زبان سچی، اللہ کی زبان. اللہ کہیں فرماتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. وہ لوگوں ذرا بھلا بتاؤ، اس آدمی سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو ان لوگوں کو پکارتا ہے اللہ کے سوا، جو اس کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے الى یوم القیامہ، قیامت تک. وهم عن دعائهم غافلون. کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو جواب نہیں دے سکتے تو کیا ہوا، سن تو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وهم عن دعائهم غافلون، ارے وہ تو ان کی پکار سے بھی غافل، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ان کو پکار ہے. نوبر مٹی کے اس بیچارے کو کیا معلوم کون پکار رہا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. اور سنو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے آیت ہے، کافروں کے لیے ہے. یہ ہم دیوی دیوتا تھوڑی پوچھتے ہیں. دیوی دیوتا اینٹ پتھر سے کوئی محبت کرتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو اللہ جمع فرمائے گا كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کے دوست دشمن بن جائیں. کون بن جائیں گے؟ دشمن. پتھر بنتا ہے، اینٹ بنتے ہیں دشمن، لکڑ بنتے ہیں دشمن، انسان دشمن بنتے ہیں. جن کو تم دوست سمجھتے تھے وہی تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور اللہ کہے گا یہ تمہارے پجاری ہیں. اللہ وہ کہیں گے اللہ میں تو جانتا ہی نہیں کس کی پوجا کرتے ہیں. انکار کریں گے کہ ہماری پوجا نہیں کرتے. اللہ کے نبی ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے. اللہ تعالیٰ کس طرح سے میرے عزیزوں مردوں کو پکارنے والوں کی تردید فرماتا ہے اور ان کی عاجزی اور بے بسی کو کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے. اور مقصد صرف یہ ہے تاکہ شرک کی کمر توڑ دی جائے اور لوگوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ اے لوگوں ذرا غور تو کرو کہ وہ تمہارے سامنے مرے. وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے ہی سامنے مرے. تم نے ان کو نہلایا، ان کی پنڈلیاں آپس میں رگڑ کھائیں،
تم نے ان کو نہلایا، انہیں ننگا کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے پوتڑے دھوئے، ان کی شرمگاہیں چھوئیں، ان کو اٹھا اٹھا کے بٹھایا، پیٹ دبایا، پیشاب پیخانے تم نے نکالے، ان کو تم نے کفن پہنائی. اور ایسے لوگ بڑے بڑے جب مرتے ہیں نا تو 3-3 4 دن کے بعد ہی دفن ہوتے ہیں. یہ بھی سن لو، فوراً ہی دفن ہوتے ہیں. جن کے مرید زیادہ ہوتے ہیں، مرید آ رہے ہیں نا، اعلان ہوتا ہے ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں، فلانے بابا کے وفات ہو گئی. باقاعدہ بانس اور پھٹیاں لگائی جاتی ہیں، لائن لگائی جاتی ہے زیارت کرنے، 3-3 4 دن تک پڑے. اب بتاؤ اذان